کلپ نمبر 1367۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 سے 23 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ ترجمہ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے جب کفار کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے اعمال بتا دیں گے تو وہ حیران ہو کر اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کھالیں کہیں گی ہمارا بولنا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہمیں بولنے پر اس اللہ تعالیٰ نے قدرت اور قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی قوت سے ہم نے تمہارے تمام برے اعمال کو کچھ چھپائے بغیر بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار بنانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سزا کی طرف لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایسے قادر رب تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی طاقت دے دینا کوئی عجیب بات نہیں۔ آیت میں ان لوگوں کے شبے کا بھی جواب دے دیا جو یہ سوچیں کہ اعضاء کیسے بولیں گے، تو فرمایا کہ اعضاء کو بولنے کی طاقت وہ اللہ عز و جل دے گا جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی، تو جو زبان جیسے ایک چھوٹے سے عضو کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ ترجمہ، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ وما کنتم تستترون، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے کافروں کو کہا جائے گا کہ اے کافروں، تم چھپ کر گناہ کرتے تھے لیکن اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، اور تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا کیونکہ تم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے سرے ہی سے قائل نہ تھے، اور تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے وہ کام نہیں جانتا جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کفار یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اسے نہیں جانتا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس 2 کرشی اور 1 ثقفی یا 2 ثقفی اور 1 کرشی جمع ہوئے، یہ بہت موٹے اور جسیم تھے اور ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ بہت کم تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے باتیں کریں گے تو وہ سنے گا اور اگر آہستہ باتیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا۔ ایک اور نے کہا اگر وہ ہماری زور سے کی ہوئی باتیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری آہستہ سے کی ہوئی باتیں بھی سن سکتا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، یعنی اے خدا کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جاننے کی نسبت کرنا تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب عز و جل پر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کلیات اور جزئیات کا علم رکھتا ہے اور ظاہری و باطنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اے کافروں، اسی برے گمان نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے اب تم کامل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ کریم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے بارے میں
برا گمان رکھنا کافروں کا طریقہ ہے، اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ کریم اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ پتہ نہیں اللہ کریم اسے رزق دیتا ہے یا نہیں، اور دعا کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ کریم اسے قبول کرتا بھی ہے یا نہیں، وغیرہ۔ اچھے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ کریم اسے قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ کریم اسے رزق عطا فرمائے گا، اور دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید رکھنا وغیرہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچے اور اچھا گمان